خواتین کے مقبرے، مسمار قلعے، قدیم گلیاں اور چرچ پرانے ادوار کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ یہ شہر بارڈر کے قریب ہونے کی وجہ سے اس شہر کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ایک پرانی یاد کا حوالہ دیتا چلوں، 1965 میں پاک بھارت جنگ کے دوران بھارتی فوج نے جموں کشمیر کی طرف سے سیالکوٹ پر حملہ کیا تھا، جس کا پاک فوج نے بھرپور دفاع کیا اور سیالکوٹ کے مکینوں نے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر اپنی فوج کا ساتھ دیا۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ سیالکوٹ کے شہری اپنے بدن پر بم باندھ کر بھارتی ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے اور چونڈا کی جنگی محاذ کو بھارتی ٹینکوں کے قبرستان میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ وہ محاذ جنگ تھا جس میں دوسری عالمی جنگ کے بعد دنیا کی دوسری سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی لڑی گئی، اور اسی بہادری کو سراہتے ہوئے حکومت پاکستان نے 1966 میں اہل سیالکوٹ کو ہلال استقلال سے نوازا، اور اسی طرح اہل لاہور اور سرگودا کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے۔ اور اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے 1971 کی جنگ میں بھی اہل سیالکوٹ پیش تھے، اور یوں پاکستانی افواج نے بھارتی جھم سیکٹر پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1991 کے دوران سیالکوٹ کی تحصیل نارووال کو الگ کر کے ضلع کی حیثیت دے دی گئی۔ ضلع سیالکوٹ کے 6400 ایکڑ رقبے پر جنگلات پھیلے ہوئے ہیں۔ اس شہر میں سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اندرون ملک اور بیرون ملک پروازیں چلائی جاتی ہیں۔ یہ پاکستان کا واحد پرائیویٹ ایئرپورٹ ہے۔ یہ ایئرپورٹ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کی طرف سے تعمیر کیا گیا ہے۔ اس ایئرپورٹ میں حکومت کی طرف سے کوئی بھی مالی معاونت نہیں کی گئی۔ سیالکوٹ دنیا میں ہاتھ سے سلے فٹ بالز کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے۔ یہاں کی مقامی فٹ بال انڈسٹری سالانہ تقریباً 40 سے 60 ملین فٹ بال تیار کرتی ہے، جو پوری دنیا کا تقریباً 60% بنتا ہے۔ 2014 کے فیفا ورلڈ کپ میں استعمال ہونے والا فٹ بال سیالکوٹ کی ایک کمپنی فارورڈ اسپورٹس نے بنائے تھے۔ سیالکوٹ آلات جراحی بنانے کے اعتبار سے بھی دنیا کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ اس سے پہلے 1890 کی دہائی میں سیالکوٹ کو دھاتی کام کا مرکز بھی سمجھا جاتا تھا۔ یہاں پر 1920 سے جراحی آلات تیار کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم میں اس شہر میں بنائے گئے جراحی آلات استعمال کیے گئے اور ان کی طلب میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ یہ آلات سب سے زیادہ امریکہ اور یورپی ممالک کو ایکسپورٹ کیے جاتے ہیں۔ سیالکوٹ میں دیگر کھیلوں کا سامان بھی کثیر مقدار میں بنایا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ شہر پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں کھیلوں کے سامان کی بدولت بہت زیادہ شہرت رکھتا ہے۔ کھیلوں کے سامان میں کرکٹ بیٹ، ہاکی اور فٹ بال سر فہرست ہیں۔ سیالکوٹ چمڑے کے کاروبار کے لحاظ سے بھی دنیا میں اپنی الگ اور منفرد پہچان رکھتا ہے۔ اس شہر کے چمڑے سے جرمنی کی سب سے قیمتی چرمی لیدر ہوسن پتلون تیار کی جاتی ہے۔ سیالکوٹ ایک تجارتی اور صنعتی مرکز ہونے کی وجہ سے اس نے اپنے صنعتی میدان میں 2.5 لاکھ سے زائد افراد کو روزگار فراہم کر رکھا ہے۔ سیالکوٹ پاکستان کی برآمدات میں 90% تک حصہ دار ہے۔ سیالکوٹ کی دیگر صنعتی مصنوعات میں کیمیکل، کوکنگ آئل، ٹائر اور ربڑ کی مصنوعات، ادویات، اسٹیل کے برتن، دستانے اور موسیقی کے آلات بھی شامل ہیں۔ سیالکوٹ کی ترقی میں لاہور سیالکوٹ موٹر وے ایک اہم پیش رفت ہے، جو اس شہر کو ترقی کی نئی بلندیوں تک پہنچا دے گی۔ سیالکوٹ میں مختلف نسلوں اور قوموں سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں۔ ایک صنعتی شہر ہونے کی وجہ سے یہاں پر ملک کے دیگر علاقوں سے آئے ہوئے لوگوں کی کثیر تعداد رہائش پذیر ہے۔ سیالکوٹ میں سب سے زیادہ پنجابی زبان بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ملک کے دیگر علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنی علاقائی زبانیں بھی بولتے ہیں۔ اس شہر میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے، اور دیگر مذاہب میں ہندو، سکھ اور عیسائی بھی شامل ہیں۔ موسمی اعتبار سے سیالکوٹ کی آب و ہوا گرم اور مرطوب ہے۔ گرمیوں میں یہاں کا درجہ حرارت 41 سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے، اور سردیوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 اور کم سے کم -2 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ سیالکوٹ میں مونسون اور سردیوں میں عموماً بارشوں کا سلسلہ موجود رہتا ہے۔ سیالکوٹ کا زیادہ تر علاقہ زرخیز اور زراعت کے لیے انتہائی موزوں ہے۔ اس کی اہم فصلوں میں چاول، گندم، گنا، مکئی، جوار، آلو، دالیں اور سبزیاں شامل ہیں۔ سیالکوٹ کے کچھ علاقوں میں امرود، جامن اور انار کے وسیع و عریض باغات بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔
اگر کھانوں میں یہاں کی مشہور سوغاتوں کی بات کی جائے تو گوند والی برفی سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے۔ اس کے علاوہ انڈوں کا حلوہ، شہر کے کئی مشہور مقامات پر حلوہ پوری کی انوکھی سوغات، اور ہیڈ مرالہ کی سول مچھلی جس کے کباب اپنے ذائقے اور خوشبو کی بدولت کھانے کے شوقین لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ دریائے چناب ضلع سیالکوٹ اور گجرات کی سرحد پر بہتا ہے۔ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب پر باندھ باندھ کر دو بڑی نہریں نکالی گئی ہیں، جن کے نام مرالہ راوی لنک کینال اور اپر چناب نہر ہے۔ اس مقام کو مرالہ ہیڈ ورکس بھی کہا جاتا ہے۔ 1968 میں تعمیر ہونے والا یہ ہیڈ ایک مشہور تفریحی مقام بھی ہے، جہاں پر مقامی اور دیگر شہروں سے آنے والے لوگ تفریح کے ساتھ ساتھ یہاں کی فرائی مچھلی سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ڈیک نالہ سیالکوٹ کے مغربی جانب بہتا ہے۔ یہ ایک برساتی نالہ ہے جو مقبوضہ جموں و کشمیر کی پہاڑیوں سے نکل کر سیالکوٹ میں داخل ہوتا ہے، جس کی ایک جانب سیالکوٹ کی تحصیل پسرور اور دوسری طرف ضلع نارووال کا علاقہ ہے۔ اگر سیالکوٹ کے تاریخی اور مشہور مقامات کی بات کی جائے تو اقبال منزل کا نام سر فہرست آتا ہے، کیونکہ یہ منزل مفکر اسلام علامہ محمد اقبال کی جائے پیدائش ہے۔ لیکن علامہ اقبال نے اس گھر میں آنکھ تو کھولی، لیکن یہ مکان ان کے بھائی عطا محمد کے حصے میں آیا تھا۔ 1971 میں حکومت پاکستان نے اس مکان کو قومی یاد قرار دیتے ہوئے عطا محمد کی اولاد سے خرید لیا تھا۔ اس جگہ کو دیکھنے کے لیے لوگ ملک کے کونے کونے سے آتے ہیں اور بہت ساری حکمت و عمل کی یادیں سمیٹ کر واپس جاتے ہیں۔ سیالکوٹ شہر میں واقع شوالا تیجا سنگھ مندر بھی تاریخی مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ مندر آج بھی سیالکوٹ کی بلند ترین عمارات میں سے ایک ہے۔ سیالکوٹ کا کلاک ٹاور کینٹ میں صدر بازار کے بیچوں بیچ کھڑا ہے۔ اس ٹاور کو اقبال سکوائر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا سنگ بنیاد شیخ غلام قادر اور سیٹھ رائے بہادر نے رکھا تھا۔ ایک صدی سے پرانے اس ٹاور نے کئی عروج و زوال کے دور دیکھے ہیں۔ ہولی چرچ 1852 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ ہولی چرچ کینٹ میں واقع ایک قدیم چرچ ہے۔ یہ چرچ شہر کا ایک مشہور اور مرکزی چرچ ہے۔ سیالکوٹ قلعہ پاکستان کے قدیم ترین اور تاریخی قلعوں میں سے ایک ہے۔ اس قلعے کی تعمیر دوسری صدی عیسوی میں کی گئی تھی۔ اس قلعے کو 10,000 مزدوروں نے 2 سال میں تعمیر کیا تھا۔ اس قلعے میں استعمال ہونے والی اینٹیں، پتھر اور دیگر سامان بھارتی شہر پٹھان کوٹ سے منگوایا گیا تھا۔ ان کے علاوہ سیالکوٹ میں جگن ناتھ ٹیمپل، مرے کالج، درگاہ امام الحق اور سیالکوٹ کینٹ وہ مقامات ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سیالکوٹ کی سیاسی اور مشہور شخصیات میں علامہ محمد اقبال، سر ظفر اللہ خان، فیض احمد فیض، شعیب ملک، وحید مراد، عمیرہ احمد، امجد اسلام امجد، غلام علی، فردوس عاشق اوان، اجاز بٹ، خواجہ سعد رفیق اور رحمان ملک بھی اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ سیالکوٹ لاہور سے 125 کلومیٹر دور ہے۔ اسلام آباد سے موٹر وے کے ذریعے 230 کلومیٹر اور فیصل آباد سے 265 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ دوستو، یہ تھی سیالکوٹ کے بارے میں چند اہم اور دلچسپ معلومات جو یقیناً آپ کے لیے تفریح اور معلومات کا سبب بنی ہوں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کا اظہار کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیا کریں۔ میری اور آپ کی ملاقات ہوگی کسی اور تفریحی اور معلوماتی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنے دوست فاروق عدیل کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔